نظر نہیں آئیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان جو کچھ کہہ دے آپ کو، آپ اس کو مان لو، یقیناً اس کی بنا پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کیا کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے براہ راست حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ سبحانہ وتعالی من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ اس روایت کو صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2664۔ حدیث اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی زبردست حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو، ہم اس میں کامیاب بیٹھ جائیں گے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں وہ کمزور مومن ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے جو شخص زیادہ قوی ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کوئی بھی راستے میں کوئی فتنہ دیکھا اس فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو ایسے مومن ضعیف ہوتے ہیں۔ تو ان سے زیادہ بہتر وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو ایمانی کام کرنے میں اللہ کو راضی کرنے میں بڑے کوشاں ہوتے ہیں۔ وفی کل خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں میں بھلائی ہے، مومن ہو جاؤ آپ کامیاب ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کامیابی زیادہ حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 3 اصول بتائے، وہ 3 بنیادی پرنسپلز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ یہ 3 کام کر لو گے تو دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، ایک بچے کو 10ویں کے بعد، SSC کے بعد، میٹرک کے بعد ایک فیلڈ میں جانا ہے، اس کے سامنے بہت سارے فیلڈ ہیں، تو وہ کون سا چنیں؟ اس حدیث پر عمل کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ اس چیز کی چاہت رکھو جو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ان میں 2 چیزوں کا بیان کیا۔ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے فائدہ مند چیز کون سی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ فائدہ میرے لیے کون سا ہے تو آپ کچھ بھی کرو گے اس میں نقصان ہوگا۔ تو سب سے پہلے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے کون سا راستہ اچھا ہے۔ آپ دنیاوی مثال یا پھر اخروی مثال، کوئی بھی مثال لیجئے، مجھے عالم بننا ہے یا حافظ بننا ہے، مجھے ایک مسجد بنانی ہے یا پھر کسی مدرسہ بنانا ہے۔ آپ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کون سے کام میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس کام میں زیادہ فائدہ ہوگا آپ بسم اللہ بول کے اس کام کو کر لیجئے اور اس کی چاہت رکھیے۔ چاہت رکھنا بہت ضروری ہے۔ چاہت انسان کے اندر نہ ہو تو انسان کبھی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے، آج جتنے بھی مسلمان ہیں ان سبھی کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری مساجد خالی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر چاہت نہیں ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کی چاہت جب تک نہیں ہوگی ایک انسان نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو دین حاصل کیا ہے اس دین نے ہمیں جنت کی چاہت دی ہے، اس لیے ہماری مساجد بھری نظر آتی ہے۔ لیکن مسلمان کا ایک بڑا طبقہ باہر ابھی بھی کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان کا ایک بڑی جماعت نمازوں سے غافل ہے کیونکہ ان کے اندر چاہت نہیں ہے۔ دوسرا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تم ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، آپ کو تعجب ہوگا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک بندے کو اپنی مدد کا محتاج بنا دیا ہے۔ بندہ چاہے کوئی بھی ہو،
کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کو اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو جس مقصد سے پیدا کیا، یعنی عبادت کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ عبادت کرنے آتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ہم ہر روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت میں بھی ایک بندے کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب عبادت کے تعلق سے اللہ کی ضرورت ہے تو دنیا کے معاملے میں بھی بدرجہ اولا اللہ رب العالمین کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہر معاملے میں آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ضروری ہے۔ اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں تو یقیناً دیکھیے کہ آپ کو کامیابی، سرفرازی حاصل ضرور ہوگی۔ پھر کہا ولا تعجز، اور خالی ہاتھ توڑ کر مت بیٹھو، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کیا، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کی مدد چاہیے تو آپ کو ساتھ ہی ساتھ اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو تھکانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرنے کے بعد آپ کو اللہ کی مدد ملے گی، مدد ملنے کے بعد آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ یہ طریقہ تھا، آپ اس طریقے پر عمل کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں آپ کو جو کچھ چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، دولت چاہیے، دین چاہیے، نمازی بننا ہے، کوئی بھی کچھ کام کرنا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، آپ کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کبھی کبھی انسان محنت کرنے کے باوجود، دعا کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، انسان فیل ہو جاتا ہے، ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اس بات کا علم تھا کہ صحابہ کرام بھی کبھی کبھی ناکامیاب ہوں گے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا۔ کہا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ، کہ جب کبھی تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں اگر اس راستے سے جاتا تو آج میں بڑا بزنس مین ہو جاتا، آج میں ایک چھوٹے سے دکان کا مالک ہوں، اگر میں بچپن میں یہ کام کر لیتا تو میں آج بڑا بزنس مین ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت کہا کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کیونکہ یہ کہنے سے آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ تو پھر یہ لو کہنا، اگر کہنا، یہ دراصل تقدیر کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہمیں فیل ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ میرے نصیب میں یہ نہیں آیا، اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ایک ایسی جامع حدیث ہے جو ایک انسان کو کامیابی کے طریقے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے سیکھا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے جاننا ہوگا کہ کون سی چیز اچھی ہے میرے لیے۔ اگر ایک چیز اچھی ہے اور دوسری چیز اس سے اچھی ہے تو جو سب سے اچھی ہے اس کو لینا چاہیے، اور اس کو لینے میں چاہت ہونی چاہیے کہ میرے کو یہ چاہیے ہی چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تیسری چیز کہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ اب میں اس حدیث کے پہلے ٹکڑے پر آؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مومن ہوتے ہیں، ایک اچھا مومن ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا کمزور مومن ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے دونوں اچھے ہیں لیکن سب سے اچھا کون سا ہے؟ جو مضبوط ایمان والا ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر ہم سب سے پہلے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم سبھی کو مضبوط مومن بننا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو ہم خود آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ یہ مضبوط ایمان ہے۔ جو انسان ڈرتا ہے وہ صرف اکیلے لوگوں کے خوف کی وجہ سے نماز پڑھنے آ جاتا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر والا بھی نمازی بنے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی جنتی بنے،
تو ایسا شخص اپنے دوستوں کو بھی نمازوں میں لے کر آتا ہے۔ یہ تھی پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہمارے اندر بڑی کمی نظر آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے ہمارا اخلاق، ہمارا رتبہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ایک انسان متاثر ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کو مسجد آنے سے روکے، جن مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے مساجد سے روکے اور ایسے مساجد کو توڑنے میں لگ جائے۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں بالراست سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے گا وہ ظالم ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو شخص مسجدوں میں آنے سے روکے گا اور لوگوں کو ہدایت سے روکے گا وہ دونوں ہی ظالم ہوئے، کیونکہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ کچھ سمجھے، لوگوں کو ہدایت حاصل ہو۔ تو جو شخص مسجد سے روکے گا وہ بھی ظالم، اور جو شخص لوگوں کو ہدایت سے، اسلام سے روکے گا وہ بھی ظالم۔ اب ہمارے نیچے، ہمارے ماتحت بھی کچھ لوگ آتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں ہدایت دیں، ہم انہیں ہدایت سے نہ روکیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الا فکلکم راعٍ، میری بات کو دھیان سے سنو کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری کے نیچے ہمارے کچھ بچے آتے ہیں، ہماری کچھ بچیاں آتی ہیں، ہماری ذمہ داری کے تحت ہمارے کچھ بھائی بہن آتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے ذمہ داری کے تحت ہمارے والدین بھی آتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بنا پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں معلوم ہیں ہم ان تک پہنچائیں، کیونکہ اگر ہم انہیں نہیں پہنچاتے تو کسی نہ کسی ناحیے سے ہم انہیں ہدایت سے روک رہے ہیں، کیونکہ ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو آپ نے ہدایت سے انہیں روک دیا۔ آپ چاہے کتنے بھی بڑے بزرگان دین بن جاؤ، کتنے بھی بڑے نمازی بن جاؤ، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی نمازی نہیں بنتی، وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو آپ اپنے حد تک اچھے ہیں، لیکن سماجی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے آپ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ پورے معاشرے میں اگر ایک انسان سچا ہو جائے تو لوگوں کی نگاہ میں وہ معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ معاشرہ اچھا تبھی ہوگا جب معاشرے کا ہر ایک فرد سچ بولنے لگے گا، ہر ایک فرد نمازی بنے گا۔ تو آپ صرف اپنے گھر تک، اپنے گھر کی حالات کو اچھے کر لیں، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ماتحت جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی اصلاح کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو پہنچائیں کہ دین ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، اس کے علاوہ صرف ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ آخری بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ ایک حدیث ہم نے سنی ہوگی اس حوالے کے تعلق سے کہ لوگوں کو اصلاح کرنا چاہیے، لوگوں کو باتیں بتانی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایک انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص منکرن، کوئی منکر کام دیکھے، غلط کام دیکھے، برائی دیکھے تو کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے، اسے جو بھی شخص کر رہا ہے اسے مارے اور اسے دور کر دے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس بات کو روکو۔ آپ کہو کہ گٹکا سگریٹ کھانا حرام ہے، آپ ان سے کہو۔ وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس گناہ کو برا جانو۔ اور وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے دل میں کسی برائی کو برائی نہیں جانتا تو یاد رکھے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کو برائی نہیں جانتا، اگر کوئی شخص زنا کو زنا نہیں جانتا، زنا نہیں مانتا، تو اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ آپ کے فون پر کوئی چیز دیکھے اور آپ اسے نہ روکیں تو دراصل آپ کے ایمان میں بھی شک ہے،
آپ کو یہاں یہ نہیں کرنا ہے کہ میرا بیٹا گناہ کر رہا ہے تو میں اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں آپ کو طاقت دی ہے، جہاں آپ کو مرتبہ دیا ہے بولنے کا، آپ وہاں بولیے۔ جہاں جہاں آپ کو طاقت دی ہے ہاتھ چلانے کا، وہاں پہ ہاتھ چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو اپنی زبان سے ایک ایسی طاقت دی ہے کہ ہم کسی لوگوں کے سامنے کچھ بات رکھیں تو ہماری بات سنی جائے گی۔ آپ سبھی کے کچھ دوست ہوں گے، آپ ان دوستوں کے سامنے کچھ بات رکھو گے تو وہ آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ ایسا ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ کا دوست اگر کوئی گناہ کرے اور اسے آپ اپنی زبان سے نہ روکیں تو آپ کے ایمان میں شک ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی یا پھر آپ کا بیٹا کوئی گناہ کرتا ہے اور آپ اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، حالانکہ آپ کو گھر میں مالک بنایا گیا ہے۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ گھر کے مالک ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہیں کہ میرے اندر ایمان کی کمی ہے، میں اپنے بچوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو دراصل اس کے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان میں شک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا ہے آپ اس طاقت کا استعمال کریں، جہاں طاقت نہیں ہے آپ وہاں پر گناہوں کو اپنے دل سے برا جانیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج ہم نے جو کچھ باتیں سنی ہیں اس کو اچھے سے یاد کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ باتیں یاد کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔